अशरा मगफिरत ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन और एक रात बाकी है। आज जुमेरात का दिन है, बड़ा बाबरकत दिन है। आज आपने किसी सूरत भी इस दिन को ज़ाया नहीं करना। आज के दिन आपने बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफ़ा पढ़ लें। जो मेरे भाइयों को आज तक नहीं मिला वो आज उनको मिलने वाला है। मेरे वो भाई जो बेरोज़गार हैं, मेरी वो बहनें जो परेशान हाल है, मेरे वो भाई जो किसी भी मुश्किलात से दो चार हैं, किसी भी किस्म का कोई मामला है, जादू जिन्नात बंदिश, किसी ने आपके ऊपर कोई बंदिश करवाई हुई है, आपके ऊपर कोई इसरात है, आपके ऊपर रिज़्क की तंगी है, कोई मामलात हैं आपके, आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, किसी किस्म का आपको कोई भी मसला है, आपने बस बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक आज जुमेरात का दिन, दूसरा अशरे का आखिरी जुमेरात का दिन ख़त्म होने से पहले पहले ये वजीफ़ा बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक पढ़ लेना है। जुमेरात का और जुमे का दिन वैसे ही बड़ा अफजल और बरकतों वाला दिन होता है, ये मगफिरत का दिन कहा जाता है। और जुमेरात की रात को तो वैसे ही हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद रात का दिन कहा है और जुम्मतुल मुबारक के दिन को ईद का दिन कहा है। हम मुसलमानों को हर हफ्ते में एक चांद रात और एक ईद का दिन नसीब होता है, इसको किसी सूरत भी आज आपने ज़ाया नहीं करना। बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक बस इस वजीफे को कर लीजिए। आपकी हर वो हाजत, आपकी हर वो दुआ, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही। आज मेरी बहनें, आज मेरे वो भाई जो कहते हैं कि घर के हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते, जो मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहां पढ़ने के बावजूद भी यहाँ तक के उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जुमेरात के दिन ये 3 काम करके देखिए। जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए पढ़ना चाहते हैं वो रोजगार के लिए पढ़ें, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना के लिए पढ़ें, जो कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ना चाहते हैं वो कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ें। आज मेरी वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्ते में आसानियों के लिए पढ़ें, रिश्तों की बंदिश को तोड़ने के लिए पढ़ें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आपकी हर हाजत, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका ज़ाती घर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किराए के मकान से छुटकारा हो जाए और ज़ाती मकान अल्लाह पाक आपको दे दे, तो रब करीम से मांग कर देखें, आज का ये वजीफ़ा करके देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल होगी। आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान का हर मसले का हल अल्लाह पाक के पास है। हर परेशानियां, हर ख्वाहिशात आज आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर भी चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखे, आज रब करीम की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। तो आज सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अपने रब से दुआ कर लीजिए। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, मस्कत से, ओमान से, इटली, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा कर लेना है। अगर कोई बंदा जुमेरात के दिन अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर में बच्चे बच्चे को अरबपति बनाने के लिए सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा कर लेता है, तो दोस्तों कभी भी किसी किस्म के कोई भी काम में अल्लाह पाक उसको मायूस नहीं करेगा, उसको हर तरह की कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह पाक उसके हर मुश्किल काम को आसान कर देगा। तो आपकी आज की जो भी मसरूफियात हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जाएं, लेकिन बेशक उस काम को करने के बाद उसके बाद चंद मिनट के लिए अपने रब की बारगाह में पेश होने के लिए निकाल लें। आपकी हर मुश्किल परेशानी गायब से खत्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, इसको पढ़ने के बाद जो आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए? आज वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह पाक के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा रब खजाने जब देने पर आता है तो वो इंसान की शक्लें नहीं देखता, इंसान के अमाल नहीं देखता, अपनी रहमतें बरसाता है। तो यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। अल्लाह वालों, आज ये 3 काम करने की देर है, आपकी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं हर बंदे के घर जाकर उसका बाजू पकड़ के उसे मसल्ले पर बैठाऊं और कहूं कि शबान की पहली जुमेरात है, ये 3 काम कर लो, पूरी जिंदगी का नसीब खुल जाएगा, इसकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रहा, आज मैं आपको अपने रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगे, थोड़ा ना मांगे, ज्यादा मांगे।
ضد کر کے مانگیں، اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا رب خزانے جب دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی شکلیں نہیں دیکھتا، انسان کے اعمال نہیں دیکھتا، اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھیں، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں، جو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھیں۔ آج میری وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں آسانیوں کے لیے پڑھیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی ہر حاجت ہر پریشانی دور ہو جائے گی، تمام مشکلوں کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کرائے کے مکان سے چھٹکارا ہو جائے اور ذاتی مکان اللہ پاک آپ کو دے دے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، آج کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کا ہر مسئلے کا حل اللہ پاک کے پاس ہے، ہر پریشانیاں ہر خواہشات آج آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے، آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں لوگوں کی جولیاں بڑھ رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور ببرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال جو آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ذرا دھیان سے دیکھیے اور سنجیدگی سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آج جمعرات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی پہلے جمعرات نوچندی جمعرات کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دلوں کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھڑا، ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کے لیے بہتر رشتوں کے اسباب پیدا فرما، انہیں بہترین رشتہ عطا کر، ان کی زندگی جنت جیسی بنا اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی زندگیوں کو بھی جنت جیسی بنا۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیر وادام مدد فرما، وہاں پر رہنے والوں بسنے والوں تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ و حفظ و ایمان میں رکھ اور کفر کو نست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبول اور منظور فرما، اور جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو ہم نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا کر۔ آمین آمین اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، اس کی بدولت آپ سب کی حاجت بھی پوری ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی ہے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے کسی ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا نہ زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفے کو پڑھا جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمارے اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ آپ کی زندگی پر 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ ضرور جڑنا ہے تاکہ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب
سبسکرائب کریں چینل کو اور کمنٹ میں اپنی حاضری ضرور لگوائیں. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے, اللہ پاک ان سے پہلے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. دکان پر پڑھ لیں, دفتر میں پڑھ لیں, دفتر سے باہر پڑھ لیں, سفر کاروبار جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں وہاں پر پڑھ لیں, ایون چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا, باوضو بے وضو آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے. اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے. آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید, یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے درود پاک اول اور آخر 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس سے پہلے دوستو توجہ کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو, لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک نقطہ, ایک ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے, اور آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر نہیں دیکھنا. اگر اس میں سے کوئی بھی ضروری بات مس ہو گئی اور آپ کا وظیفے سے آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر آپ نہ کہنا کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا. توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا, گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ ہر حاجت, ہر آپ کی بات, ہر مسئلہ ضرور پورا ہوگا. یہ موقع بار بار نہیں ملتا. آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کرنا. آج وظیفہ ضائع ہو گیا, بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے آج ہی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لیں. دوستو ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم کا نذرانہ رب کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, جو کلام آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے, میرے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں. دوستو یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں, ان ناموں کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے, لیکن ان ناموں کو کب پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, ان کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. دوستو آج شعبان کی پہلی جمعرات کے دن آپ نے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کو رزق چاہے دولت چاہے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے وہ نیت کرنی ہے. جس مقصد سے, جس حاجت سے, جس نیت سے کرنے کے لیے بیٹھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر حاجت, ہر مسئلہ آپ کا پورا ہو جائے گا. اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہیں زیادہ مانگیں. رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا. جمعرات کی رات ہے اور اس جمعرات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے, ارجنٹ اپنی حاجت پوری کرانا چاہتا ہے, راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے, تو آج یہ وظیفہ کر کے دیکھے. آپ کی ہر حاجت, آپ کی ہر مشکل اللہ پاک ایسے حل کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا ہر مقصد اللہ پاک ضرور پورا کرے گا. آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پھر 3 دفعہ آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے, اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو, یا رزاقو یا فتاحو, یہ 2 صفاتی نام ہیں. آپ نے صرف درود پاک کے بعد یہ 2 نام 333 بار پڑھنے ہیں. توجہ سے سنیے گا, پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو 333 بار پڑھنا ہے, اور پھر یا فتاحو 333 بار پڑھنا ہے, اور رب سے اس کے بعد پھر دوبارہ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے, اور پھر اپنے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے. مجھے پورا یقین ہے اللہ پاک آپ کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا. اس وظیفے کو آپ لازمی کرنا ہے. یہ خاص و خاص عمل ضائع نہیں کرنا. یہ وقت, یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. آپ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آپ سارے کام چھوڑ دیں. آج ہی آپ یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں. اللہ پاک آپ کے لیے جو بند دروازے ہیں ان کو کھول دے گا. دوستو انشاءاللہ جو بندہ جمعرات کے دن یہ کام کر لے گا اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے کرشمات کرے گا, ایسی ایسی معجزات آپ کے لیے ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. میری جو بہنیں, میری جو بھائی جو پریشان حال ہیں, جن کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, جن کو روزگار نہیں مل رہا, جو بھی پریشان حال ہے, جس بھی حاجت کے لیے, ذاتی مکان کے لیے, ذاتی گاڑی کے لیے, جس بھی قسم کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں, اس وظیفے کو ضرور کریں. اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں,
5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آج رات جمعرات کی نوچندی جمعرات کی رات بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لازمی کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔